السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ آپ نے جب فرعون کے سامنے اپنا عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن کر چلنے لگا تو فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم جوابی جادو کے ذریعے اس کو باطل ثابت کر دیں گے۔ چنانچہ مصریوں کے قومی تہوار کے دن مصر کے ماہر جادوگر جمع کیے گئے تاکہ وہ اپنا کرتب دکھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے سکیں۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مصر کے یہ جادوگر جمع ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم پہلے اپنا عصا ڈالو گے یا ہم جو ڈالنا چاہتے ہیں اس کو ہم پہلے ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پہلے ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ساری رسیاں اور لکڑیاں میدان میں ڈال دیں جو سانپ کی مانند چلتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن کر سب کو نگل گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ طریقہ تھا جو آپ نے عملی مقابلے کے وقت اختیار کیا، مگر دعوت کے موقع پر آپ کی روش اس سے بالکل مختلف تھی۔ جب آپ داعی کی حیثیت سے فرعون کے دربار میں گئے تو آپ نے فرعون سے یہ نہیں کہا کہ تم پہلے اپنا نظریہ بیان کرو، اس کے بعد میں اپنا پیغام تمہارے سامنے رکھوں گا، بلکہ آغاز کر کے خود ہی آپ نے اپنا پیغام اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس فرق سے پیغمبرانہ طریقہ کار کا ایک بنیادی اصول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنے مخالفین کے ساتھ عملی مقابلے کے وقت پہل نہیں کرتا، وہ صبر و اعراض کی روش پر قائم رہتے ہوئے آخر وقت تک فریق مخالف کو موقع دیتا ہے کہ وہ خود پہل کرے۔ فریق مخالف جب اس طرح پہل کی ذمہ داری اپنے اوپر لے چکا ہو اس وقت پیغمبر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے مقابلہ پر آتا ہے اور اللہ کی مدد سے اس کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مگر نظریاتی دعوت کے معاملے میں پیغمبر کا طریقہ اس سے مختلف ہے۔ یہاں پیغمبر خود پہل کرتا ہے، یہاں پیغمبر کا طریقہ یک طرفہ طور پر اپنی طرف سے آغاز کرنے کا ہے۔ بالفاظ دیگر پیغام رسانی کے معاملے میں پیغمبر کا طریقہ اقدام کا ہوتا ہے اور عملی ٹکراؤ کے معاملے میں پیغمبر کا طریقہ دفاع کا ہوتا ہے۔